بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، مومنین مومنات کو، سب کو گڈ مارننگ وتھ سبھی کی جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، اور تمام لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو دعائے خیر اور سلام ہو صحابہ اکرام پر، تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ گڈ مارننگ وتھ سبھی میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے کا ہم نے ایک اہتمام کیا ہے۔ ہمارے الفاظ، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم امام حسین کا ذکر کر سکیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ جنہوں نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ حق و باطل کو عیاں کر دیا، یزید کو فنا کر دیا، میرا امام حسین ہے۔ آج ذکر کریں گے ہم کربلا کے مقام کی، کربلا کے واقعے کی، اور میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن اور حسین بہت پیارے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو امام حسین بہت گریا کرتے تھے، بہت دکھی ہو گئے تھے، اور تاریخ میں یہ بات رقم کر دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب، میں کہوں گی کہ محبوب ترین تھے، اور وہ ایک بات بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک شبیہ ہے حسین محمد کی، اور آج ہم ذکر کریں گے، اور میں یہ کہوں گی کہ گھر میں بہت اہتمام ہو رہا ہے، مجالس ہو رہی ہیں، نظر و نیاز ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کربلا کے شہداء کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے میں، ان کی عبادتوں کے، ان کے سجدوں کے صدقے میں، ان سجدوں کے صدقے میں جو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سجدہ کیا، اور اپنا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں ڈرے، ان سجدوں کے صدقے میں، ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ کوشش کر رہے ہیں، لفظ اگر ہم سے ادا نہ ہو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، اور بات کروں گی کیونکہ ہر دل میں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا ہے، حسین سب کا ہے۔ بات کریں گے، چھوٹے بچے بھی بہت چاہت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور آج میرے درمیان ننھا کم سن ذاکر یہاں پر موجود ہے، تو میں ملواتی ہوں۔ پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں پیغمبروں کے، اصحابہ اکرام کے واقعے سنائے بہت خوبصورت انداز میں، تو میں کیسے اسے بھول جاؤں۔ تو یہاں پر موجود ہے محمد، اسپیشلی محمد، میں بھول جاتی ہوں اس کا نام بچے کا، محمد وہاج زیدی جی بیٹا، کیسے میں کربلا کا مقام اور امام حسین کی اس میں ایک دم کھو جاتی ہوں، تو پتہ نہیں چلتا میں کس جگہ پر، کس مقام پر موجود ہوں۔ محمد وہاج زیدی کم سن ذاکر میرے درمیان موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر وہاج آپ ہمارے درمیان، بہت خوشی ہوئی، اور میں جب ننھے بچوں کے منہ سے کربلا کا واقعہ سنتی ہوں تو دل دکھی بھی ہوتا ہے، اور یاد اصغر اور اکبر کی
آنکھوں کی آگے جھلک جاتی ہے. آج میں اپنے بچے یہ آپ سے پوچھوں گی، آپ کربلا کے واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یوں دیکھتا ہوں کہ جب یزید آیا تو اس نے اسلام کے اندر جو بدعت تھی اس کو جاری کرنا شروع کر دیا، اور جو حرام تھا اسے حرام حلال میں فرق نہیں تھا. تو مولا حسین کا فرض بنتا تھا اسلام کو پھیلانا، بتانا کہ اسلام کیا ہے. تو امام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو آج اسلام نہ ہوتا. بے یزید کی شک، بدعتیں بے جو ہیں شک. وہ آج تک لوگ کر رہے ہوتے کہ یہ اسلام میں ہوتی ہیں یہ سمجھ کر، لیکن اس وقت مولا حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اپنے اس کے خلاف جنگ کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کام کرتا ہے یہ بدعت ہے. بات واحد زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں اپنی پیاری بہن یہاں پر تہزین زہرا موجود ہیں، ان سے درخواست کروں گی آپ بھی کچھ ہم سے بات کریں، کربلا کی بات کریں، نوحہ سنائیں تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے. جی السلام علیکم تہزین، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیا آپ فرمائیں گی یہ بتائیے؟ میں ہر دل میں کربلا کی محبت ہے. بے شک بے شک. اسی حوالے سے میں ایک امام حسین علیہ السلام کا جو چرچا ہے وہ پوری دنیا میں، اس حوالے سے ایک کلام جی. سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہزین زہرا اپنا کلام سنائیں گی. اور جی. یہ چاند تارے، یہ پھول کلیاں، یہ چاند تارے، یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہی ہیں. اور جہاں میں سارے حسین والے، جہاں میں سارے حسین والے حسین کا غم منا رہے ہیں. اور خلیل کعبہ کہاں ہوا، خلیل کربلا کو دیکھو، حسین جلتی ہوئی زمین سے، حسین جلتی ہوئی زمین سے پسے کی میت اٹھا رہے ہیں. اور حسین کے یہ جگر کی طاقت ہے جس ایوب کو بھی حیرت. گلے پہ خنجر رواں ہے لیکن، گلے پہ خنجر رواں ہے لیکن، حسین کلمہ سنا رہے ہیں. اور کہیں پہ اکبر سا گلبدن ہے، گلبدن ہے، کہیں پہ قاسم گل حسن ہے. جگر کے ٹکڑوں سے شاہ والا، جگر کے ٹکڑوں سے شاہ والا زمین مقتل سجا رہے ہیں. اور دیکھیے گا کہ اس وقت کیا منظر تھا. نہ جان زینب نے کیسے دیکھا، عجیب منظر وہ کربلا کا. حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں، حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں. تڑپ کے اکبر بلا رہے ہیں، حسین گر گر کے اٹھ رہے ہیں. تڑپ کے اکبر بلا رہے ہیں. یہ چاند تارے، یہ پھول کلیاں، یہ چاند تارے، یہ پھول کلیاں حسین کا غم منا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا امام حسین ہے.
میرا بادشاہ حسین ہے. وہاں زیدی وہاں زیدی سے جب میں بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں محبت حسین، امام حسین علیہ السلام کا جب ننھے ننھے بچے ذکر کرتے ہیں اور جب مجالس ہوتی ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ وہ جاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہم بڑوں میں محبت ہے؟ نہیں، ایک چھوٹے سے ننھے سے بچی اور بچے میں بھی محبت ہے. وہاج زیدی کربلا کے شہداء کی بات کروں، 72 صحابیوں کے ساتھ، اصحابہ اکرام کے ساتھ کربلا کے مقام پہ انہوں نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو. یہ واقعہ اکثر ہم سب سے سنتے ہیں کہ جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کے، کیونکہ انہوں نے تو ایک تہیہ کر لیا تھا کٹ جاؤں گا جھکوں گا نہیں، کیونکہ میں اسلام کا دین کا علم لے کے چلا ہوں. جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن انہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. بات کروں گی کربلا کے شہداء کی، وہاں آپ بیان فرمائی. صحیح جی، کربلا کے جو شہداء ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں مولا نے خط لکھ کے بلایا ہے، جن میں ہے حبیب ابن مظاہر جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں، اور یہ مولا پر 2 بار قربان ہوئے، 2 بار شہید ہوئے. یہ آپ کے بچپن کے دوست تھے. ایک مرتبہ آپ کے والدین نے سوچا کہ کیوں نہ امام کی دعوت کی جائے، تو ان کے والدین نے امام حسین، امام علی اور رسول خدا کو گھر بلایا. اب جناب حبیب بہت خوش تھے کہ جو ہے وہ مولا حسین ان کے گھر پہ آ رہے ہیں. وہ چھت پہ جا کے بار بار دیکھتے تھے کہ میرے دوست کہاں سے آ رہے. ایک مرتبہ چھت سے گر گئے. اب والدین تھے پریشان ہوئے کہ ایک طرف ہم نے نواسہ رسول کو بلا لیا ہے اور حبیب یہاں چھت سے گر گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے جناب حبیب کی لاش کو، جناب حبیب کے جسم کو ایک گھر کے حجرے میں رکھ دیا کہ جب امام آ جائیں گے، محفل ہو جائے گی، چلے جائیں گے، ہم پھر حبیب کو دفنا کے آ جائیں گے. اب امام آئے، امام نے پوچھا دسترخوان پہ کہ بھائی میرے دوست حبیب کہاں ہیں؟ تو جواب آیا کہ کھیل رہے ہوں گے، تھوڑی دیر میں آتے ہیں. پھر پوچھا کہ میرے دوست حبیب کہاں ہیں؟ پھر وہی جواب ملا، کھیل رہے ہوں گے، ابھی آتے ہیں. پھر پوچھا امام نے، اب تیسری مرتبہ امام نے پوچھا کہ حبیب کہاں ہے، حبیب کہاں ہے؟ تو پھر سے وہی جواب آیا، کھیل رہے ہوں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے. اب امام کو جلال آیا، جلال میں کہا کہ اگر حبیب نہ آئے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب حسین کھانا نہیں کھائیں گے تو علی نہیں کھائیں گے، علی نہیں کھائیں گے تو رسول نہیں کھائیں گے. اب والدین پریشان ہوئے. بتایا کہ امام ہوا کچھ یوں ہے کہ حبیب چھت سے گر گئے. اب امام کو پتا چلا، امام نے آواز دی، حبیب جہاں بھی ہو فوراً اپنے وقت کے امام کے پاس آؤ. اب اتنا امام کا کہنا تھا، حبیب لبیک یا حسین کہتے ہوئے امام کے قدموں میں آگے رہے. سبحان اور یہ امام کی امانت تھی کہ جسے لے کر جناب حبیب کربلا کی جانب چلے. اور امام حسین کے جو 72 شہداء ہیں، اصحاب ہیں، ان میں صرف امام کے اصحاب نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں جنہیں امام نے خط لکھ کے بلایا، اور بھی وہ اصحاب ہیں کہ جو ابھی تو امام کے اصحاب ہیں، لیکن وہ امام حسن، امام علی، رسول خدا، ان سب کے اصحاب بھی رہ چکے ہیں. جیسے جناب حارث ابن کاہلی، جانتے ہیں وہ رسول خدا کے ایک اصحاب میں سے تھے. رسول خدا اپنی بزم میں، اپنی محفلوں میں اکثر ذکر کربلا کیا کرتے تھے، بتاتے تھے کربلا کے بارے میں، اور سب پہ واجب تھا کہ اگر وہ اس زمانے میں زندہ ہوں تو وہ امام کی نصرت کو جائیں. آپ پہلے مدینے میں رہتے تھے، پھر آپ کوفے کی طرف چلے گئے، آپ کوفے میں رہنے لگے. پھر جب آپ کو پتا چلا کہ امام جو ہیں وہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو آپ امام کے پاس آ گئے. اور تب آپ بہت ضعیف تھے، لیکن اتنے عالم ضعیفی میں بھی آپ نے 14 شامیوں کو واصل جہنم کیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو امام کی سیرت و کردار کو دیکھ کر متاثر ہوئے، جیسے وہاب کلبی. آپ ایک رات کے دھولا تھے، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے وقت کے امام کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی دلہن کو چھوڑا اور امام کے قدموں میں آ کر گر گئے. سبحان اللہ، سبحان. اور آپ کی جو والدہ ہیں
جب آپ شہید ہوئے تو اشقیہ نے آپ کا سر آپ کی والدہ کی جانب پھینکا. اب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. بی بی زینب و کلثوم سے بڑھ کر کوئی بی بی نہیں ہے, ان سے بڑی کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. واقعہ کربلا میں بی بی زینب بھی تھی, کلثوم بھی تھی, ان سے زیادہ پردے دار, ان سے زیادہ اپنا ذکر کرنے والی کوئی اور بی بی نہیں ہے. وہ بی بی ہیں کہ جن کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, لیکن یہاں میں ان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی امام حسین سے جڑی تھی, ان کی خواتین میں جڑی تھی. لیکن جب سر آیا تو یہ نہیں کہ سر کو اپنے پاس رکھ لیا, آپ نے سر لیا, اس کا بوسہ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھینکا کہ جو ہم حسین پہ صدقہ کر دیں اسے واپس نہیں لیتے. اللہ. اور جناب حر نے ایک مولا حسین کا راستہ روکا تھا. آپ یزید کے لشکر میں ایک بڑے بلند مقام پہ تھے, سالار تھے, اور آپ کے پاس بہت کچھ تھا, لیکن آپ نے جب راستہ روکا آپ نے امام کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا. اب کسی شاعر نے جناب حر کی تعریف میں کیا خوب کہا ہے, بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا, پتہ پوچھ رہا تھا. کیا بات ہے. اور جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا, بہت سے امام کے اصحاب میں ایسے ہیں کہ جو رسول خدا کے زمانے کے, جیسے جناب حارث بھی تھے, ویسے ہی ایک تھے جناب جون رسول خدا کے زمانے سے تھے. اور جب رسول نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اعلان کیا کسی بھی کالے کو یا گورے کو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ جناب ابوذر غفاری کے غلام تھے, جناب جون آپ حبشی غلام تھے. اب امام حسین کو دیکھیے, امام حسین ایک حبشی غلام کا بھی مقدر بدل دیتے ہیں. جہاں عباس, علی اکبر, قاسم کا ذکر ہوتا ہے, وہیں جناب جون کا بھی ذکر ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں امام اجازت نہ دیتے تھے, تو ایک مرتبہ جناب جون نے تڑپ کے کہا کہ امام آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرا رنگ کالا ہے. امام نے اجازت دی, اچھا بھائی جائیے. اب آپ میدان میں گئے, آپ نے جنگ میں اپنے جوہر دکھائے. اب جب آپ زخموں سے چوٹ زمین پہ آئے تو امام نے آپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور دعا کی کہ خدایا اس کے چہرے کی کالک کو نور میں بدل دے, اور اس کے جسم کی جو بدبو ہے پسینے کی اسے خوشبو میں بدل دے. اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کا خون بہا تو ایک حد تک بہا, پھر اس کے بعد جب امام حسین کا خون بہا تو آپ کا خون ان کے خون کے ساتھ جا کے مل گیا. اور وہ کربلا کا ریگستان کہ جس میں دور دور تک مٹی کے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوائیں, اور کوئی خوشبو نہ تھی وہاں پر, لیکن جناب جون کے خون کی خوشبو سے پورا کربلا مہک اٹھا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, یہ بات کس قدر حسین, یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. یا لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.